المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، تھکے نہیں ہیں تو کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد مال محمد وجل۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رات کے اس وقت اس موسم میں اپنے آرام گھر چھوڑ کر جناب سیدہ کے پرسے میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ حسین علیہ السلام اپنی پاک امہ کے صدقہ میں آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے، بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں بالخصوص لیاقت بھائی مریض ہیں، میری مختومہ شفا کلی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گھر ہیں جناب سیدہ عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے مخدوم آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے بزرگان بیٹھے ہیں مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کے مرحومین، آپ کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے ملک کے ہر دشمن کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں؟ تھوڑے تھوڑے ایسے آپ کے چہروں کی زیارت بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی آپ کے ایمان پر بھروسہ۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق ہی سفر کر لیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کی تلاوت اور ترجمے سے پہلے جب تک میں ایک بات نہ کروں تب تک آپ کو لطف نہیں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ ہے، چونکہ بڑا پڑھا لکھا سا ماحول ہے اور بڑا چونکہ 2021 ہے تو اب آپ کو اور ہمیں ظاہر ایک دوسرے کے اور قریب آنا پڑے گا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بسم اللہ جی بالکل پہلی آیت ہے جہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈا یخ پانی، حسین کے نانا نے بستر چھوڑا، ارادہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں باظاہر وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں۔ جو لفظ باظاہر پہ نہیں بولا اس نے اگلے 40 منٹ میں کیا بولنا ہے؟ ہاں چلو میں آپ کے پھر بھی پیغام پہنچتا رہے گا، چلے آپ سر بھی مارتے رہیں۔ وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں، ٹھنڈا پانی، سردی کا موسم، پہلا پانی کا چلو بلا تشبیہ سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے سرکار کے بدن نے بلا تشبیہ جھرجھری لی، جس طرح بدن سردی سے کرتا ہے۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن بے دل ہو کر بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ بلند ہو بھی گیا ہے۔ جتنا قریب رہو گے آپ تک زیادہ باتیں ہو جائیں گی۔ بڑی شکریہ۔ وہ اللہ جو ہے تو بے دل ہو کر بھی سرکار سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے بدن کی جھرجھری کو دیکھا، فوراً جبریل سے کہا جبرائیل جی مالک سارے کام چھوڑ، سرکار حکم۔ وہ دیکھ زمین پر مجھے سجدہ کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے جھرجھریاں لے رہا ہے میرا محبوب، جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ۔ فَنَزَّلَ الْجِبْرِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، پتہ نہیں کتنا لطف آئے گا آپ کو۔ جبریل فوراً زمین پر نازل ہوا، اس نے اپنے دونوں ملکوتی ہاتھ سرکار کے قدموں پہ رکھے۔ حسین کے نانا نے دیکھا جبریل تو کدھر آ گیا صبح؟ اس نے کہا سرکار اپنی مرضی سے نہیں، مالک نے بھیجا ہے۔ حکم کیا کہنا چاہتا ہے میرا اللہ؟ یہیں سے جبریل نے شروع کیا، جی اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرا طاہر اور طیب رسول تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہ رات کے وقت خیرات لے کے جائے گا جعفری صاحب، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا بھائی جان اس کی مرضی کی بات ہے، جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند حیدری سدا سلامت رہے، جو خوش ہو رہا ہے ادھر والے سردار اور میرا بچوں آپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے آپ کی کیا بات ہے؟ حیدری جیو 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 سبحان اللہ حیدری، ایک دو تین، جو زیادہ سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ یوں یوں کر لیتا ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے جی، وہ پہ حد کر دی گجرانوالہ والے نے، قبر تک نوکر اس بندے کا جس نے مشکل بات کو خریدا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرا طاہر اور طیب رسول ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ دھیان ہٹ گیا نا، ادھر چلا گیا نا، ہٹ گیا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، ادھر والوں کو میں واہ واہ کر لیتا ہوں جنہوں نے پھر خرید لیا میری بات کو۔ ہاں صاحب نوید جعفری صاحب بھائی جان، یہ میرے بڑے پرانے دوست سارے آج مجھے مل گئے ہیں، شکر ہے میرے مولا کا ذکر کے وسیلہ سے، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، یہ بچے، یہ جوان، یہ آخری حلالی تک سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ میرے ساتھ ہم سفر رہے تو پھر پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، جہاں آپ چھوڑیں گے میں بھی سلام کر لوں گا۔ خریدار نہ رہیں تو پھر کون دکان کھول کے کھڑا رہے، خریدار رہیں تو آدھی رات بھی ہو ہم کھڑے ہیں۔ اے میرا طاہر اور طیب رسول تو کیوں مشقتیں برداشت کر رہا ہے؟ حبیب تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا سلیقہ ہے۔ شاباش ادھر والے میرے دوستو سبحان اللہ، حبیب تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ دنیا کو بچے پالنے کا ڈھنگ ہے۔ آپ کو میں واہ واہ کہوں، کہاں آدھی رات کو انچولی بن گیا گجرانوالہ، مولا کی قسم ہے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے کہ کتنی مشکل باتوں پہ بول رہا ہے، اور میں بھی کتنا آپ کے عشق میں کہ کون سی بات شروع کر کھڑا، لیکن آپ نے حد کر دی۔ حبیب تو نے وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا سلیقہ ہے۔ حبیب تو نے اس لیے بچے پالے کہ لوگوں کو اپنے بچے پالنے کا ڈھنگ ہے۔ اتنے بڑے اجتماع میں لائیو کیمرے کے سامنے میک پہ منہ رکھ کے شان مصطفیٰ میں جعفر ایک جملہ آج اس دھرتی پر کہنے لگا ہے، وصول فرما لیا تو قبر تک میں آپ کو واہ واہ کرتا جاؤں گا، اور آپ بھی بستر کی سلوٹ پہ بھی یاد آ گیا تو نوکر کو دعا دے دو گے۔ حبیب تو نے بچے اس لیے پالتا ہے کہ لوگوں کو بچے پالنے کا ڈھنگ ہے۔ حبیب مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا خریدیں گے، پتہ نہیں مصطفیٰ نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا، اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا کہ آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی کہ بیٹیاں تھیں۔ شاباش شاباش، یہ ہیں وہ لوگ یار جو عاشق مصطفیٰ ہیں۔ آپ کے کیا کہنے بھیجا، یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو، نہ شیعہ نہ سنی، ہاتھ بلند جی جی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ سارا آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جو ایک دفعہ پھر آ گئے ہو پھر آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آجاؤ بھئی آجاؤ، چلے آگے۔ اچھا یہ 25 مارچ کو کوٹ شان بہت بڑا جشن ہو رہا ہے، اس میں تمام ذاکرین بھی خطاب کریں گے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حبیب تو بچے اس لیے پالتا ہے کہ لوگوں کو بچے پالنے کا، دیکھو دیکھو دیکھو،
23 سالہ زندگی ہے حسین کے نانا کی، 13 سالہ مکی ہے، 10 سالہ مدنی ہے، 23 سالہ تبلیغ کی زندگی جس میں سرکار نے تبلیغ فرمائی ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ جو مکے میں 10 سال گزارے وہ صرف اس کی احدیت منوائی، یوں کر لے جیسے کر لے، سن تو سارے رہے ہیں، داد یہی دیں گے جو مجھے چھیڑ کے اب پھنس گئے ہیں جو مجھے یقین ہو گیا کہ خریدار ہیں۔ اس کی احدیت بنوائی، شرک کے جکھڑ تھے، شرک کے، وہاں اللہ کی الوہیت منواتا رہا 13 سال۔ باقی جتنی شریعت ہے وہ 10 سالہ زندگی میں بتائی۔ کپڑے کیسے پہننے ہیں یہ بتایا، مسواک کیسے کرنا ہے یہ بتایا، کنگھی کیسے کرنی ہے یہ بتایا، تیل کیسے لگانا ہے یہ بتایا، گھر میں آج جانا کیسے ہے یہ بتایا، گھر سے باہر کیسے جانا ہے یہ بتایا، مہمان کیسے بننا ہے یہ بھی بتایا، میزبانی کے کتنے آداب ہیں یہ بھی بتائے، بچے سے کیسے شفقت کرنی ہے یہ بتایا، بڑوں کا کیسے احترام کرنا ہے یہ بھی بتایا، سفر کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا۔ یعنی پوری دین شریعت فقہ 10 سال زندگی میں گزاری۔ مجھے پتہ ہے آپ اڑ جائیں گے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو دیکھتا رہوں گا کہ یہ کہاں تک پرواز کرتے ہیں۔ سارا دین 10 سال میں بتایا۔ اب مجھے بھی تو یہی شکوہ ہے، مجھے بھی تو یہی گلہ ہے کہ محمد کا بتایا ہوا کنگھی کرنے کا طریقہ یاد رہا، وہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں بھول گئے؟ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے، یہ رات ہے دن ہے یار۔ حیدر جیو 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 جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے کوشش کر لے، جوان جو بیٹھے ہو۔ حیدریہ، اللہ اکبر۔ جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو، جو مسکرا رہے ہو، جو مصطفیٰ کے نام پر بھی منہ بنا کے بیٹھا ہے، وہ دین کی جان چھوڑے، ایسے رش نہ بنائے محمد کے دروازے پر، ذرا ہمیں کھلا ڈولا پھرنے دے۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں، کوئی کرے نہ کرے، میں تو تسلیم کر رہا ہوں، سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ کیا پتہ ہے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک کیا ہوئی ہے؟ ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو نہیں مانا۔ شاباش! یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کی مرضی ہے نا میرے جناب، حقیقت ہے نا۔ ہاتھ بلند کر کے جوان کوشش کر لو، حیدری اللہ۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یار، جو جوان بیٹھے میرے بچوں، میرے چندہ، سدا سکھی رہو۔ سبحان اللہ۔ بے شمار صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک مصطفیٰ کو نہیں مانا۔ عزت پہلے مصطفیٰ کی ہے۔ بیٹھو بچوں، بیٹھو میرا چندہ۔ ہر عزت محمد کے بعد ہے۔ محمد سے افضل بندہ نہیں، خدا ہے۔ یہ محلہ 100/100 ہے۔ چلو باقی کو بھی نمبر دیتے ہیں۔ جو مصطفیٰ سے افضل صرف خدا ہے، بندہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، اللہ نے خلق ہی نہیں کیا۔ جو عزت دار محمد کے سامنے اپنی عزت بنا کر جائے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو
حقیر کر کے جائے اللہ اسے عظیم کر دیتا ہے. شان عزت پہلے محمد کے، باقی ہر عزت بعد میں. ہم پر الزام ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، مصطفیٰ سے بھی الزام ہے. کیوں یہ الزام کیوں ہے؟ اس میں غلط فہمی کیا ہوئی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے علی کے فضائل سنے ہیں ہم سے، مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے، تو پھر تو آپ کہیں گے نا یہ علی کو بڑھا رہے ہیں. ہاں جو نہیں پہنچ سکا اسے چھٹی ہے نا، خیر ہے. جس سے علی کے فضائل سننے ہیں نوید جعفری، اسی سے محمد کے سننے ہیں. جب مصطفیٰ کے فضائل ہم سے سنو گے تو پھر تمہیں قدم قدم پر پتہ چلتا جائے گا کہ علی جتنی بھی عظمت کی بلندی پر کھڑا ہو، جتنی بھی اپنی بلندی کی چٹان پہ کھڑا ہو، جتنی بھی اپنی عزت قدر کے ساتھ اللہ کی آخری سرحد کا نام علی ہے. علی جہاں بھی کھڑا ہونا اور سامنے بطول کا پاک بابا میرا سردار مصطفیٰ آ جائے، جہاں بھی علی ہو وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. جیو گجرانوالہ دی مٹی کو سلام ہے جو شان مصطفیٰ سن رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو ہاتھ مصطفیٰ کا رزق کھاتا ہے ہاتھ اونچے، حیدری. جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں مارا پتہ نہیں کیوں. ہاں جی جی لبیک اچھا. حسین بادشاہ، سبحان اللہ. الہی آمین. صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. خوش بیٹھے ہیں ادھر والے بھی، مسکرا رہے ہیں نا علی کے نوکر. جی جی انا عبدم، علی فرما رہے ہیں، چھوٹا بندہ نہیں کہہ رہا. جو کبریا کا بدن رکھتا ہے، جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا جوان ہو کر، کرونے کا مارا ہوا بچے کو کیا سمجھیں. خدا کی قسم ہے آج میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ. اللہ مجھ سے بھی بشریت چھین لے، اللہ آپ سے بھی بشریت سلب کر لے. نہ آپ سنتے ہوئے تھکیں، نہ میں پڑھتے ہوئے تھکوں، نہ نیند آئے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ تھکیں. محشر کی صبح ہو جائے، یعنی ابھی سے شان محمد پڑھنا شروع کرے اور محشر کی صبح ہو جائے تو شاید محمد کی میم تک بھی نہ پہنچے. جیو یہ ماتمی دیکھ عشق مصطفیٰ میں کیسے بول رہے ہیں. کلی کلی جلدی جلدی بیٹا، ادھر والے بھی تھوڑا سا ہے. شاباش 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 شاباش. جی علی جیسا سلطان اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کا عبد ہوں. جی تھینک یو سر. اور یہاں پر انگوٹھا چھاپ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. ہاں دھوکے میں مار دیا ہے جناب کو علم کے دعوے داران نے.
ہاں علم کے دعوے داران ترجمہ انگوٹھا چھاپوں کی طرح کر دیا کیا کہ علی غلامان محمد میں سے چھوٹا سا غلام ہے. چھوٹا غلام تو علی ہے, بڑا کون ہے؟ جیو 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 جاؤ رہے جو ہاتھ اٹھے ہیں. سبحان اللہ. ابھی میرا جملہ آگیا ہے, وہ آخری حلالی تک میں سب کی منت کر رہا ہوں. بچے سے لے کر ادھر والے ادھر والے ادھر والے, آپ ادھر والے میرے سردار جو اوپر بیٹھے ہیں, یہاں سے بچے سے لے کر ادھر والے, مائیں بہنیں بیٹیاں, ذاکرین عظام آپ کو مصائب میں مخاطب کرتے ہیں. میں آپ کو فضائل میں کر رہا ہوں چونکہ آپ کی جھولی پہلی درسگاہ ہے ولایت علی کی. جسے ماں سے علی مل جائے وہ پکا رہتا ہے. چونکہ علی ولی اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, ماں کے شریف ہونے کی ضرورت ہے. اور شریف ماں کی اولاد میرے سامنے, شریف ماں کا بیٹا آپ کے سامنے, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. یہاں ترجمہ کیا گیا نا کہ علی غلامان محمد میں سے چھوٹا سا غلام ہے. یہاں عبد کا معنی غلام نہیں ہے, عبد کا معنی عبد ہے, جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے. باقر مولا سید ہے میرا بیٹا. ادھر والے کیوں نہیں بولتے ہو یار, بڑے نخرے والے لوگ بیٹھ گئے ہو ادھر. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے ویسے علی محمد کا عبد ہے. جب ہم شہادت والا کلمہ پڑھتے ہیں نوید جعفری تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. پہلے سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں, پھر سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تو جس طرح محمد اللہ کا عبد ویسے علی محمد کا عبد. غلام والی بات یہاں نہیں ہے. اپنی جہالت کا دھبا آل محمد کے کرم پر نہیں لگانا چاہیے. اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے میں کیا لوگ ملا دیے رات کے وقت. یاد مولا کی قسم ہے کیا لوگ ملا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سارے مل کے نعرہ حیدری حیدری, نعرہ صلوات. کیا کہنے کیا کہنے. جیو 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 جو ہاتھ پھیلا سکتے ہو. رات کا وقت ہے, خالی نہیں, آپ جیئے یار, ماتمی ہو آپ, سلامت رہے. اللہ سار ٹھیک ہے نا. آپ کی کیا بات ہے, ان حلالیوں کی کیا بات ہے, عاشقان مصطفیٰ کی کیا بات ہے, موالیان حیدر کرار کی کیا بات ہے. اللہ کلندر ہاں جی ہاں جی. یہاں عبد کا معنی, صدا سکھی رہو یار, عبد کا معنی عبد ہے, جو بھی ہے عبد ہے. عبد تو میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بھی عبد خدا ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. ہمارا درجہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا کہاں تک جائے گا. خود اللہ جسے عبد کہے, سبحان اللہ زی اسرا بے عبد ہی, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی. اللہ اکبر. ایک بات آگئی یہاں تک, بس وصول فرما لینا. اور بات نہیں ہے, کوثر کے بھرا ہوا پیالہ ہے, جنت کی باد صبا, ایک جنت کی ہوا ہے, اس کا جھونکا میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. عبد 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 عبد, ٹھیک ہے. جب آپ کربلا جائیں گے اور حضرت حر علیہ السلام کی قبر پر جب جانا تو وہاں پڑھ لینا, لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا عبد صالح. ایک دو, جو بندہ چاول کھا سکتا ہے وہ آل محمد کو سلام کیوں نہیں کرتا یار.
چاول کھان واسطے ہاتھ اٹھ جاندہ ہے سلام واسطے. السلام علیکہ یا عبد صالح، اے اللہ کے صالح عبد تجھ پر سلام. حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے السلام علیکہ یا عبد صالح، اے اللہ کے صالح عبد آپ پہ سلام. یعنی کربلا کے جو 71 شہید ہیں حسین کے صحابہ، یہ سارے عبد صالح ہیں. اکیلے کی زیارت پڑھنی ہو تو کہا جاتا ہے، یعنی حبیب کا نام اکیلا لینا ہے، حر کی زیارت علیحدہ پڑھنی ہے، جون کی زیارت علیحدہ پڑھنی ہے، سعید کی زیارت علیحدہ پڑھنی ہے، تو اکیلے 71 کا نام علیحدہ زیارت پڑھنی ہے تو علیحدہ کہا جائے گا. السلام علیکہ یا عبد صالح، السلام علیکہ یا عبد صالح. اگر 71 کو ملا کر اکٹھی زیارت پڑھنی ہو تو پھر کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکم علی عباد اللہ صالحین، اللہ کے صالحین عباد پر سلام. جعفر کو کافر مشرک نصیری غالی کہنے سے اگر کسی کی شوگر لیول پہ رہتی ہے صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر، مجھے مشرک نصیری غالی کہہ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت کول ٹھنڈی اچھی رہے گی. جب تم نماز شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جب تم شیعہ اپنے تشہد کو ختم کر کے سلام پڑھتے ہو تو دوسرا سلام کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور صالحین بندوں پر سلام. وہ 71 ہیں حسین کے صحابی. نماز میں ہور آ جائے تو خیر ہے. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا. آئے اللہ، میں نے کہا نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چھڑ جائے گی. مولا آپ کو عزت دے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو ہے ذریعہ. اور جا رہے ہیں نا، مولا کی قسم پر نکلنے چاہیے. کوٹھی بنگلے پیسے بینک بیلنس سب میں انسان ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی علی کی ولایت میں بھی ترقی کر، کبھی 14 کی معرفت کے بھی ترقی کر. روزانہ صبح اٹھ کر ہم ہاتھ پھیلا کر علم کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مولا روٹی دے، رزق دے، بیٹے دے، شفا دے، گھر دے، بنگلے دے، کار دے، پراڈو دے، یہ دے وہ دے. کبھی علی سے علی بھی مانگ. جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ نہ دیکھو، جو تھک گئے ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کلندر دیر سارا وقت ہو گیا ہے. اچھا ٹائم نہیں دیکھتے جی. علی جن ولی اللہ. اچھا جی کیسی گال. آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. چونکہ واحد علی کا مومن، علی کا محب، علی کا موالی نوکر میں نے دیکھا ہے جس پہ میرے بچوں موت آ بھی جاتی ہے، موت آ کے پھر حیران ہو جاتی ہے، میں آ بھی گئی یہ مرا بھی نہیں. مولا کی مبدت نہیں مرنے دیتی. علی کا موالی یہاں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ، برزخ. پتہ ہے موت ہے کیا؟ مومن کے لیے پتہ ہے موت کیا ہے؟ آؤ تحفہ دوں، جو کسی کو نہیں دیا آپ کو دے جاؤں. جس نے چھیڑا اسی کا حق ہے، جس نے نہیں چھیڑا اسے کیوں دیا جائے؟ جس نے طلب کی اس کو تو دینا چاہیے. مومن کو موت آ جائے، دنیا کے لیے موت بڑا دردناک چیز ہوگی، کیا ہوگی جو بھی ہوگی، جس کے لیے جو ہے وہ اپنی سنبھالے. میرے لیے اور آپ کے لیے موت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یوں ہوتا ہے کہ مومن پہلے ہتھ کڑی میں تھا، وہ کھل گئی. جو بول سکتے ہو کوشش کر لیا کرو. حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ. یا
ٹھیک ہے حیدری آئے چلے آگے. یہ جو شان مصطفیٰ میرے سردار کی پڑھی جاتی ہے اور ہم سن سن کے جھوم رہے ہوتے ہیں، یہ واقعات پڑھے جاتے ہیں، شان نہیں. کون سمجھا؟ سرکار بکریاں چراتے تھے، یہ واقعہ ہے، شان نہیں. جماعت ثانی کا ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں بہت بڑے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اب سے بڑا لوگ مجھے کہاں ملیں گے، اتنے اچھے خریدار میں کہاں ڈھونڈوں گا، پھر میرے نصیب کب ملے. آج مل گئے ہیں تو ایک بات کر جانی چاہیے. جس طرح جماعت ثانی کا چاند شروع نظر آیا اور لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا جناب سیدہ کی شان. چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، سیرت بطول ہے. یہ سیرت بطول نہیں ہے چکی چلانا، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، سیرت نہیں ہے. میں ابھی آپ کے یہاں کیوں آیا مجلس پڑھنے؟ وہاں بیٹھ کر بھائیوں کے گھر میں نے چائے پی، کچھ کھایا. جس نے مجھے چائے پیتے دیکھا اس نے گوجرانوالا میں مشہور کر دیا جعفر کوٹلی پیر احمد شاہ چائے پینے آیا تھا. شاباش. جس نے مجھے بسکٹ کھاتے ہوئے دیکھا اس نے مشہور کر دیا وہ یار کوٹلی پیر احمد شاہ جعفر کل رات کو بسکٹ کھانے آیا تھا. نہ میں کھانا کھانے آیا، نہ میں چائے پینے آیا، نہ میں بسکٹ کھانے آیا، میں آیا ہوں مجلس پڑھنے. یہ 3-4 واقعات تھے جو ہو گئے. نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں، یہ واقعہ تھا جناب جو ہو گیا. اور یاد رکھے زمانہ کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہو. سبحان اللہ. جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ تھک گیا ہوگا. اب میں گھڑی بھی نہ دیکھوں، آپ کے ہاتھ تو دیکھوں. دیکھو نعرہ بیٹا ہے کہ نعرہ ہاتھ بلند کر کے حیدری. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا یا علی. سبحان اللہ. کیا نور برس رہا ہے مجلس آل محمد میں. بکریاں چراتے تھا حسین کا نانا، واقعہ ہے. غریب گھر کا بچہ تھا، چمڑے کا بستر تھا، مٹی کا کٹورا تھا، حلیمہ کے گھر پلتا رہا، یتیم تھا. ہوگا اب اگر کچھ نا سچ کڑوا ہوتا ہے اور کڑواہٹ میں شفا ہوتی ہے، میٹھی گولی میں شفا نہیں ہوتی، کڑوی ٹیبلٹ میں شفا ہوتی ہے. تو یہ حق تو حق ہے. مان جاؤں اگر میں آج کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا عاشق کہ چراتا تھا بکریاں، رہتا تھا حلیمہ کے گھر، ہوگا غربت. آؤ اگر ایسا ہے تو ایک بات کا جواب دو. میں کوٹلی پیر احمد سے مجلس پڑھنے آیا، یہاں میرے سارے معززین اوپر نیچے سارے میرے اپنے بیٹھے ہو. کوئی بزرگ مجھے حکم دے دے یار پیر کوٹلی احمد صاحب ایک بچہ ہے جعفر، اسی دی شادی کرنی ہے، تو پاکستان میں حسین دی نوکری کر دیں تو کوئی اچھا گھر لب کے دے. میں اپنی زبان گل پہ کرنا. میں کہ جی گھر کیسا ہونا چاہیے کہ بچی پڑھی لکھی ہوئے، بچی اچھے گھر دی ہوئے، اچھی سیرت رکھ دی ہوئے، کچھ چیزیں جہیز شہزے بھی لے کے آوے. یہ ڈیمانڈ ہے بزرگاں دی. میرا بھی حق بنتا ہے نا کہ میں بھی پوچھا جی بچہ کی کرتا ہے. جیڑا اجے پنجابی میں نہیں سمجھے آنا تو لنگر کرے نا. بچہ پڑھا لکھا ہے نا کہ جی نہیں. چلو چلتا ہے پاکستان میں ان پڑھوں کی بھی شادیاں ہیں، چل جائے گا جی. بزنس کم بکریاں چار دے. کوئی گل رہ گئی ہے جڑی میں آ کے تمہیں دہات دیا. گھر چاچے جل رہندے، یہ 100/100 لے گئے. تسی 33 نمبر بھی لے جاؤ نا، اس جڑے 4-5 دوست بیٹھے. وہ وارث یتیم ہے.
نہیں چراندہ بکریاں ہیں، رہندہ چاچے والے، گھر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، ہے بھی یتیم، میں ہاتھی بن سکتا نا کہ جی تسی کسی آپ خود دی رشتہ کو لب لو، ساری زندگی بچیاں بچی دے ورثہ کو کون شرمندہ ہوئے، کردہ ہی کچھ نہیں. کان پکڑ کے کھڑا ہے جعفر. شان مصطفیٰ پڑھنے کے لیے بندے کے زبان میں اللہ، منہ میں اللہ والی زبان ہو تو پھر محمد کی شان پڑھ سکتا ہے. بندے کے بس کا بات نہیں، نطفے کی پیداوار کو کیا پتا، قدم قدم پہ نجس ہو جانے والے انسان کو کیا پتا کہ محبوب خدا کی کیا شان ہے. تسلیم کر گیا جعفر. پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، چپ کر جاؤ تو جعفر کے لیے داد پوری ہے. غازی کی قسم ہے، اگر محمد بکریاں چراتا تھا، اگر محمد غریب گھر کا بچہ تھا، اگر محمد کا گھر مکان بھی نہیں تھا، معاذاللہ محمد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ تیرے عرب کے 20 سرداروں نے بیٹیاں محمد کو رشتے پہ رشتہ بھی دے رہے ہو، غربت بھی لکھ رہے ہو. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ جیو یہ شان ہاتھوں چے جوانا دے مل کے حیدری. جیو یہ شان نہیں. جعفر سمٹ کے قریب آ گیا ہے، جتنی داد دی ہے میں راضی، لیکن اب مجھے چھوڑنا نہیں، 5-7 منٹ میری مدد کرنی ہے، بالکل کرنی ہے. مدد مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ یا علی مدد والے ہو سارے. میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، 1 2 3 4 پتہ نہیں سارے کیمرے بھی آن کر دو تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے جسے تراش کے بنایا ہے وہ صرف ایک ہے، محمد. شاباش، اچھے لگے ہیں جو اب بولے ہیں. ایک محمد. حدیث ہے تیرے 5ویں مولا کی، سرکار فرماتے لما تعلقت ارادت الحق بیجاز الخلق فابرز الحقیقت الحمدیہ من قموم الحضرت الہدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم بجست منہ عیون الارواح. سرکار فرماتے جب اس بے دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھے بتائے میں لگتا کیسے ہوں. شاباش یار. اور گجرا والا اسٹام لیا، کوٹلی پیر احمد شاہ کے نام زندگی لگا کے چلا جاؤ. ڈھیر سارا میں پڑھ گیا ہوں، 40 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے. مصحف کا بھی جملہ پڑھنا ہے. اس نے ایک بنایا محمد، ایک بنا کر اس نے سامنے رکھا، سامنے رکھ کر اپنے محبوب سے بولا حبیب تجھے جانا ہے زمین پر، ہے تو میرا، لیکن 1 2 کام ہے جس کے لیے تجھے جانا ہے. جی تو اب رسول نے فرمایا مالک پھر بھیج. اللہ کہتے اگر جیسے تو ہے تجھے ویسے ہی بھیج دوں تو تجھے لوگ عہد ماننا شروع کر دیں گے، جبکہ عہد میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ تجھے، سبحان اللہ جی میں آخر ہلالی تک سلام کر رہا ہوں، لوگ تجھے بے مثل ماننا شروع کر دیں گے جبکہ بے مثل میں ہوں. چونکہ تو نظر آئے گا، میں نظر نہیں آتا. لوگ تجھے لا شریک ماننا شروع کر دیں گے جبکہ لا شریک میں ہوں. نور مصطفیٰ کے لب تبسم میں آئے، مسکرا کے حسین کے نانا کہتے ہیں مالک پھر کیا کریں؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاس اپنی احدیت بچانے کا انتظام ہے. کیسے؟ اسی ایک محمد کے نور کو اللہ نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. جو پہنچ گئے ہیں میں ان کو دل سے بہبا کہہ رہا ہوں، میں دل سے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. جو پہنچ گئے ہیں اسی ایک محمد کے نور کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، دوسرے کو علی بنا دیا. اللہ کہتا ہے تیرا دوسرا آ گیا، میں ایک، تیری مثال بن گیا، میں بے مثال. اور حدیث ہے انا ولی من نور واحد. حسین کا نانا فرماتا ہے میں اور علی ایک نور کے 2 برابر کے حصے ہیں. محمد کا آدھا ہے علی. بچوں اب غور، محمد کا آدھا خون ہے علی، آدھی روح ہے علی، آدھا گوشت ہے علی. چونکہ محمد کے جسم کا نور کا آدھا ٹکڑا جو ہے
تو پھر آدھا خون ہے علی، آدھا گوشت ہے، آدھی روح ہے، آدھا لہو ہے، باقی جتنی کائنات ہے۔ اور میں بتاؤں کیا ہے، اور چھٹی لے جعفر۔ آپ کے مولا کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے ہمارے نانے کو دیکھنا شروع کیا تو 80,000 سال دیکھتا رہا وہاں کے توحید کے جلوے کی وجہ سے مصطفیٰ کے نورانی بدن پر پسینے کے قطرات ابھرے۔ جب پسینہ آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ خالق اللہ من عرق راسہ الملائکہ وخالق اللہ من عرق وجہی اللہ والقلم والعرش والکرسی والجنت والکوثر والتسنیم والشمس والقمر والبیت المعمور والکعبہ ومن عرق صدرہی الانبیاء من الآدم الى العیسیٰ ومن عرق رجلہی الارض من الشرق الى الغرب۔ فرمایا جتنے فرشتے ہیں اللہ نے ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے، لوح قلم عرش کرسی جنت کوثر تسنیم سلسبیل بیت المعمور کعبہ سورج چاند ستارے سیارے ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے بنائے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبی ہمارے نانا کے سینے کے پسینہ سے بنائے۔ مشرق سے مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے پاؤں کے پسینہ سے بنی۔ جبریل ہے محمد کا پسینہ، میکائیل ہے محمد کا پسینہ، اسرافیل ہے محمد کا پسینہ۔ جو ادھر سے بول پڑو آپ کی مہربانی ہو گئی۔ جبرائیل پسینہ، میکائیل پسینہ، اسرائیل پسینہ، دردائیل پسینہ، سارے فرشتے محمد کا پسینہ۔ اور پورا پسینہ نہیں، پسینے کا ایک ایک قطرہ۔ آدم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یوحنا، ابراہیم، اسماعیل، سارے نبی میرے محبوب سرکار کے پسینے کا ایک ایک قطرہ۔ عرش محمد کے پسینے کا ایک قطرہ، سورج محمد کے پسینے کا ایک قطرہ، چاند محمد کے پسینے کا ایک قطرہ۔ بیت المعمور جو چوتھے آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے وہ محمد کے پسینے کا ایک قطرہ۔ میں بولتا رہوں گا، آپ سر بھی مارتے جائیں تو میں بولتا جاؤں گا۔ کعبہ جسے ہم 5 وقت سجدہ کرتے ہیں میرے سردار کے پسینے کا ایک قطرہ۔ حسن یوسف کچھ بھی نہیں، محمد کے پسینے کا ایک قطرہ۔ وہ عیسیٰ جو نطفے سے پاک ہے، محمد کے پسینے کا ایک قطرہ۔ ابھی میں نے بات آگے کرنی ہے۔ جبرائیل پسینہ، ہاتھ اوپر ہو جائے، میجر مہربانی آپ کی، جو نہ اٹھا سکے میں ان کو بھی دعا دے رہا ہوں۔ بچوں مجھے دیکھنا، جبرائیل محمد کا پسینہ، میکائیل پسینہ، اسرافیل، اسرائیل سارے پسینہ، آدم، نوح، یوحنا، شیس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم سارے نبی محمد کا پسینہ۔ ہائے جعفر، کائنات محمد کا پسینہ ہے، علی محمد کا خون ہے۔ جیو 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 جیو، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی پڑھائی، نہ مارنا ادھر ادھر سر۔ جہاں میں لے کے آنا چاہتا تھا میں لے آیا ہوں۔ 1 منٹ سے کیا ہو جائے گا جناب کو؟ سارے پسینہ، علی خون۔ جبرائیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہاں جو محمد کا پسینہ ہے حضرت مولانا وہ سارے علیہ السلام۔ جو خون ہے علی اسے کیا کہوں؟ داد تھوڑی ہو گئی، اب تھوڑی ہو گئی، اب تھک گئے ہو تم لوگ۔ ویسے ایسے پہلے کہہ رہے گھڑیاں نہ دیکھو تو وہ نہ کرو، نہ بھائی نہ ختم، نہ بھائی جان، نہ میں آخری بات میں سے سن لو۔ ابھی یہاں سے بچہ اٹھ کے مجھے کہے جعفر کلمہ سنا، لڑ نہیں پڑھوں گا، سناؤں گا۔ کلمہ پڑھنا سننا سنانا ثواب ہے، معاذاللہ گناہ نہیں۔ اچھا اس نے کہا کلمہ سنا اور میں نے شروع کر دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ جو واہ واہ کر رہے ہیں پیچھے سارے سے پہلے یہ پکڑیں گے۔ یہ بچہ یہ بانی جو بیٹھے کہے گا یار کیوں؟ ہم نے تو کہا تھا یہ شیعہ ہے، عالم ہے، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو عیسائی ہے۔ کیوں بھائی سے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے۔ غیرت جاگ گئی، مرانے پہ تل گیا گجرا والا۔ اور میں محمد کے پسینے کا کلمہ پڑھوں تو بھی کافر کہتے ہو، خون کا پڑھوں تو بھی کافر۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو علی والے بیٹھے ہو۔
سید آپ کو عزت عطا فرمائے، صحت اور زندگی عطا فرمائے، رزق اور شفا عطا فرمائے۔ آپ کے گھروں پر ہمیشہ رحمت اور برکت کا نزول فرمائے۔ حیدری آج جو مانگنے آئے ہو یہاں سے لے کے جاؤ۔ علی خون ہے محمد کا، کربلا سے شام تک یہ سارا خون ہی تو لگا ہے جو محمد کا دین بچ گیا ہے۔ کبھی پوچھ علماء سے یہ خون ہے کس کا؟ یہ سارا خون ابو طالب کا ہے۔ سجاد کی زنجیر نے یہ پیغام دیا ہے، اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے۔ اللہ اکبر۔ وہی وقت ہو گیا جس وقت یہ جنازہ اٹھنا چاہیے تھا۔ آج اس کے جنازے میں آ کے بیٹھے ہو جس کے جنازے پہ رونے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ رونے والے تو تھے، رونے ہی کسی نے نہ دیا۔ اور میں ہاتھ باندھ کر یہ گجرانوالہ کے رضادار کی منت کر رہا ہوں، تھک تو گئے ہوگے میری بیٹیاں، میں بہنیں بھی تشریف فرمائیں۔ آپ کے اندر بیٹھی ہے حسین کی غریب بہن۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ عالیہ مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ہر مجلس میں ہوتی ہے علی کی زخمی بیٹی، اور ساتھ ہوتی ہے حسین کے زخمی کانوں والی معصومہ۔ جب آپ ہے کر کے روتے ہیں نا، ہے اونچی کرتے ہیں، اس وقت 4 سال کی معصومہ پھپھی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ جناب عالیہ کہتے ہیں بی بی بیٹا یہ ہمارے حبدار ہیں۔ کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے جو 1400 سال کے بعد سن کے رو رہے ہیں۔ تو جب معصومہ ہی آپ کو دعا دے رہی ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈی فرش پر بیٹھ کر ہے کرنے والوں ایک منت ضرور مان جانا۔ آج میں گلے میں کپڑا ڈال کے کر رہا ہوں، جب کوئی ذاکر عالم حسین کی ماں کی غربت پڑھے نا، تھک بھی گئے ہو تو بیٹیاں، مائیں، جوان، بزرگ، بچے ایک دفعہ اونچی ہے ضرور گھر کر کے جانا۔ جناب سیدہ کے جنازے پر اونچی ایک دفعہ ہے کرنی ہے۔ پوچھو جعفر اپنی مجلس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں، چونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد جنازہ ہے جس پہ بیٹیاں بھی اونچا نہیں روئیں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اتنی ہے جو کر رہے ہو تو خیرات دینے والی راضی ہو گئی ہے تو کر رہے ہو۔ بیٹیاں بھی اونچا نہیں روئیں، ورنہ اس بیٹیوں سے پوچھو، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کی ماں مر جائے نا ماتمی ہو، اتنا اونچے اونچے بیان کرتی ہے شہر جاگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کسی بیٹی کی ماں مر گئی ہے۔ مجھے جناب زینب عالیہ کی لوٹی چادر کی قسم اللہ کرے مر جائے جعفر یا آپ ہے کر لے۔ جب آدھی رات کو مدینے میں علی نے سیدہ کا جنازہ اٹھایا نا، دونوں بیٹیوں کے سامنے بلا تشبیہ علی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میں غریب ہوں، اونچا نہ رونا، میں تمہاری ماں دفنانے نہیں لوگوں سے چھپانے جا رہا ہوں۔ جہاں ہاتھ آزاد ایک باری سر تے مار لوی، ناراض نہ ہو میں جڑے جوان بیٹھے ہو۔ جناب سیدہ دے جنازے پہ آ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ دیر نہیں پڑھنی غربت زہرا، تمہارے بچوں کو یاد ہے، لیکن جو آپ کو ہم نے غربت بطول سنائی ہے، بطول ایسے غریب ہے نہیں، تیرے ڈر سے پڑا ہے۔ کیسے بتائیں؟ مجھے حسین کی قسم، حسن مولا ایک ذاکر کے خواب میں آئے، ایران کا ذاکر تھا، ہم ذاکر کہتے ہیں وہ روزہ خاں کہتے ہیں۔ حسن مولا اس کے خواب میں آ کر اس نے ہاتھ باندھ لیے، سرکار کے نالین پہ بوسا، مولا آپ کے کرم سے آپ کی زیارت ہو گئی۔ فرماتے تیری زیارت ہوگی، میں ایک شکوہ کرنے آیا ہوں۔ کانپا وہ روزہ خاں، مولا کس بات کا شکوہ؟ فرماتے تو سب کی غربت پڑتا ہے، میری غربت کیوں نہیں پڑتا؟ پتہ نہیں کتنے بندے ہے کریں گے۔ خواب کی حالت میں وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا مولا آپ کی کون سی غربت ہے جو میں نے نہیں پڑھی؟ آپ کا زہر پڑھا، کفن پڑھا، غسل پڑھا، کیسے حسین مولا نے جنازہ اٹھایا یہ پڑھا، کتنے تیر جنازے پہ لگے یہ پڑھا، کیسے تمہاری بہنوں نے مولا تیر نکالے یہ پڑھا، اور کون سی غربت ہے آپ بتائیں میں پڑھ دوں گا۔
وہ کہتے ہیں خواب کی حالت میں جو کائنات کا امیر اور نفیس امام ہے نا، اپنے چہرے پر ماتم کر کے کہتے ہیں میرے تیروں سے بڑی غربت ہے، اونچی ہے کرو تو ٹھیک ہے ورنہ میں یہی چھوڑ دوں۔ مولا کون سی؟ فرمائے سب سے میری بڑی غربت یہی ہے، میں دیکھتا رہا اور لوگ میری ماں کو مارتے رہے۔ فرمایا میں کتنا غریب ہوں، میں اپنی ماں کو چھڑا ہی نہ سکا۔ جو ہاتھ رکھتے ہو سر پہ مارنا، سینے پہ نہ مارنا، بطول کا ماتم ہے آج۔ جو جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہو نہ شرمانا، تمہیں سیدہ کا واسطہ دے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کتنا درد ہے سیدہ کا۔ 2 منٹ نہ تھکنا، تھک بھی گیا ہو تو سیدہ آپ کو طاقت عطا فرما دے۔ میں جملہ تیرے شہر میں پڑھ رہا ہوں اور یہ منت کر رہا ہوں ہر ماتمی کی، اس پہ ہائے کر دینا، میرے جملے پر مہر لگ جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری، اللہ کرے مر جائے جعفر، مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر نا ولایت علی پر حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ کسی بندے نے آ کر ابو ذر کے چہرے پر نا تماچا مارا، اٹھ کے یا مجھے مار دو گے یا خود ہے کر لو گے۔ تماچا لگنے کی دیر تھی، اتنا چیخا محمد کا بزرگ صحابی کہ مدینے کے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار کے آ گئے۔ اور جس نے تماچا مارا تھا، میں نے کہا ہے نا جملہ بڑا مشکل ہے، ابو ذر کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑا علی کا وکیل بنتا ہے، ایک تماچا علی کی ولایت کے پیچھے لگا اور اتنی چیخیں مار رہے۔ جب اس نے یہ کہا نا، ٹکریں ماری محمد کے بزرگ صحابی نے مدینے کے بازار کی دیواروں میں۔ ابو ذر ماتم کر کے کہتے ہو میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے آج پتا چلا ہے تیرا ہاتھ میں سختی کتنی ہے۔ اور اللہ جانے محمد کی بیٹی نے تیرا ظلم کیسے برداشت کیا ہو۔ جو ناراض نہ ہو جاؤ تو ایک دفعہ اونچی ہے کر دو، ہے زہرا۔ اللہ مان، اللہ مان۔ تھک نہ جانا، اب ماتمی مولا کے مجھے معاف کر دینا، زیادہ دیر نہیں پڑھنا، بطول کی غربت ختم ہو گئی ہے۔ جنازہ مستورات میں برآمد ہوگا، تمہارے اندر محمد کی بیٹی کے غریب بیٹے کی شبیہ ذوالجناح آئے گی۔ آج 2 جنازے ہیں، ایک اس کا جنازہ جس کے جنازے سے گھر سے قبر تک کفن سے بھی خون بہتا رہا، وہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ دوسرا اس کا جنازہ جس کی لاش کو اکٹھا کر کے دفنایا گیا۔ کوئی تو ہوگا جو غربت سمجھ جائے گا۔ 2 جنازوں پہ جو شریک ہو گئے ہو تو اتنی ہے تو کر دینا، تاکہ جنازے والوں کو پتا چلے کہ میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ آخری جملہ ہے اور میں ختم کرنے لگا ہوں، ماتم حسین کی صدا ہے، اسی جملے پر دونوں جنازے آ جائیں گے۔ کافی ایک دن امیر المومنین گھر آئے، ہے میں صدقے جاواں، ایک دفعہ ہے کر دینا، جو دعا ہے مانگ لینا، چونکہ 2 جنازے ہیں۔ سیدان علی کو سلام کیا، معافی دینا، اونچا رویا علی۔ بطول دیکھ کر کہتے ہیں یا علی کس غربت پہ رو رہے ہو؟ رو کر ابو الحسن امیر المومنین فرماتے ہیں بطول مجھے آج پتہ چلا میں غریب ہو گیا ہوں۔ بی بی کہتے ہیں یا علی کس چیز کی وجہ سے احساس غربت ہوا؟ علی ماتم، اب اشارہ ہے، علی ماتم کر کے کہتے ہیں اتنا غریب تو میں ہو گیا ہوں نا، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اب تو بھی مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کر۔ بی بی کہتے ہیں یا علی جب سے محسن شہید ہوا میں تو تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ناراض نہ ہونا جو سامنے بیٹھے ہو، یہ مووی بھی بناتے رہو لیکن کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا بطول کی غربت پہ سر پہ ہاتھ مارتے رہنا۔ یہ بزرگ مار رہے ہیں، جوان اللہ جانے کب سر پہ ہاتھ مارو گے۔ جو ہاتھ سیدہ کا، معافی دینا، اللہ کی تسبیح کے لیے نہیں اٹھا، اللہ اکبر، جو ہاتھ مخدومہ کا علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جب بطول کو غسل دینے لگی نا جناب فضا، پردے کا انتظام، علی پردے سے باہر، فضا پردے کے اندر، 5 سال کی جناب زینب عالیہ تھی جب سیدہ دنیا سے گئی، اچانک پردے کے اندر نہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی،
باہر سے علی پوچھتے ہیں فضا کیا گرا ہے اندر؟ سفید سر والی فضا بال کھول کے ماتم کر کے کہتی ہے یا علی کچھ نہیں گرا، ماں کا زخم دیکھ کر زینب غش کھا گئی۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ حوصلہ میرا بیٹا، تو سب سے زیادہ ماتم کر رہا ہے یار، اس کا ہاتھ پکڑ لو یار، یہ ماتمی ہے مولا کا۔ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو کبھی کبھی کھول کے ایک دفعہ سر پہ مار لینا۔ میں منت بار بار کر رہا ہوں تاکہ بطول کے زخم آپ کو یاد آ جائیں۔ تیرا جعفر صادق مولا کہتے ہیں جو بندہ میری دادی زہرا کا ماتم نہیں کرتا، اللہ جانے وہ 10 محرم کو میرے حسین دادا کا غربت میں کیوں ماتم کرتا ہے۔ آخری جملہ ہے، معافی دینا، میری سوچ سے زیادہ خیرات آپ کو پردے والی نے عطا کر دی۔ اور میری بیٹیاں، یہاں کوئی غیر نہیں آپ کا، سارے آپ کے اپنے بیٹھے ہیں۔ چونکہ جنازے کی وارث تم ہو، تمہارے اندر آئے گا زینب کی ماں کا جنازہ۔ اتنی ہے کرنا جو بطول کے جنازے کا استقبال کر سکو۔ تمہارے اندر آئے گا اس غریب حسین کا جنازہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی مرد نہیں، اس کی 4 سال کی بیٹی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی جنازہ نہیں آیا، سکینہ کے کان زخمی۔ اس لیے تمہاری بھی منت ان کی بھی کی ہے۔ خیرات دینے والی نے میرے بچوں آپ کو خیرات دے دی ہے، آپ نہ شرمانا۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا بندہ ہو نہ کر سکے ماتم۔ علی فرماتے فضا بطول کے غسل میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ فضا کہتے ہیں یا علی میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا۔ معافی دینا، علی فرماتے ہیں میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ۔ فضا نے علی کا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ جو علی نے خیبر اکھاڑا تھا، علی نے طاقت کے ساتھ بطول کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اندر سے حسین کی ماں کا جنازہ کانپا۔ آواز یا علی میرا ہاتھ پہلو سے نہ اٹھانا، یہ میں نے زخم کسی کو نہیں اپنے بابا کو دکھانا ہے کہ بابا تیرے بعد مجھے اجر رسالت کیسا ملا ہے۔ وہ ہاتھ رکھتا ہے جوان جو رکھتا ہو ایک دفعہ سر پہ مارنا۔ جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ تسبیح خدا کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ غسل کے وقت پہلو سے نہیں اٹھا، اور پوچھو تو صحیح کہ وہ ہاتھ کب اٹھا؟ جب علی نے حسین سے کہا آپ ماں کا زیارت کر، حسین نے کہا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ وہی بطول کا زخمی ہاتھ کفن سے باہر آیا اور آواز آئی آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ تیری ماں تیرے غم میں، ماتم حسین۔ سر پہ ہاتھ مارنا میرے بچوں، جو ماتمی کھڑے ہو جوان ایک دفعہ سر پہ مارو ہاتھ۔ وہ اس کا جنازہ آ گیا جس کے جنازے کو دنیا لوٹتی رہی، ادھر پردہ دارو میں اس کا جنازہ بھی آ گیا جس کی قبر پہ آج چراغ بھی نہیں جلتا۔ راستہ دینا میرے مولا کی سواری کو، یا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک جملہ پڑھ لوں جی مولا کی حاضری پر، ایک لمحہ یہیں سواری روکنا۔ یوں حسین نے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی، اللہ کا عرش کانپا۔ اللہ کہتا جبریل فوراً زمین پر جا، حسین کو ماں کے میت سے جدا کر ورنہ میرا عرش گر پڑے گا۔ مجھے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ ایک بازو حسین کا علی نے پکڑا، دوسرا بازو جبرائیل نے بڑے پیار سے ماں کے میت سے جدا کیا۔ آ مجھے مار یا خود ماتم کر، حسین تیرے سامنے ہے پوچھ۔ مولا تو نصیب والا ہے، تجھے ماں کے میت سے جدا کرنے والا ایک تیرا نوکر جبریل، دوسرا تیرا بابا علی۔ میں صدقے تیری 4 سال کی سکینہ پہ جیسے بابا کی لاش کے قریب آتی ہے، شمر نے کبھی اس رخسار پہ تماچا، کبھی اس رخسار پہ تماچا۔ ہزارہ
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ